बरकत करेगा कलाम। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदा की अदालत, या खुदा अदालत करेगा। पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं खुदा बाप अदालत करेगा। नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो अदालत करेगा। ये क्या मामला है? अगर ये मामला आप जानना चाहते हैं, अगर आप खुदा की अदालत के बारे में सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठहरिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बरकत पाएंगे, रूहानी तरक्की की तरफ गामजन होंगे। अगर आप खुदा की अदालत से नहीं डरते, खुदा के कलाम को नहीं मानते, बाइबल मुकद्दस पर आपका न ईमान है न ध्यान है, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़िए। आज हम खुदा की अदालत के बारे में सिखाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वो लोग जो किताब मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं, उनके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। शर्त यह है कि आपको वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना होगा, बाइबल स्टडी करनी होगी, खुदा के कलाम को पढ़ना होगा और सीखना होगा। वो लोग जो खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, ये वीडियो उनके लिए मुफीद साबित होगी। मगरूरों और तकब्बुर से भरे हुए लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। आप जा सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। खुदा के कलाम में से मैं जो आज टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है खुदा की अदालत, या अदालत खुदा ही करेगा। इस माशरे में, जिस माशरे में हम इस वक्त जी रहे हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ सोचें गर्दिश करती हैं। बहुत से लोग अदालत को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये फतवा जारी कर देते हैं कि अदालत खुदा ही करेगा। इसलिए नए अहदनामे में बेटा अदालत करता है तो फिर यीशु मसीह खुदा है। लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस का बागौर मुतालिया करते हैं, तालिब इल्म बनकर सीखते हैं, तो हमें बेशक ये सदाकत हम पर खुल जाती है कि अदालत खुदा ही करता है। शुरू से अदालत खुदा ने ही की है। इस सारे मामले को मैं आपके सामने रखूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला हवाला मैं आपके सामने जो पढ़ना चाहता हूँ वो ज़बूर नंबर 50 उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक लिखा है। रब्बुल खुदावंद खुदा ने कलाम किया, रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। अब ज़बूर की किताब में खुदावंद खुदा यानी अदोनाई हाशिम वो अदालत करता हुआ नजर आता है। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा, हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। अब ज़बूर नंबर 50 में खुदा खुद अदालत करता है। ठीक है जी, खुदा की ये अदालत हमें नजर आती है। इसलिए इस हवाले को लेकर के
جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو کیا دونوں متضاد باتیں ہیں؟ نہیں۔ میں یہی بات آج بیان کرنے کے لیے یہاں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ متضاد نہیں ہے۔ جب بیٹا عدالت کرے گا اس وقت بھی عدالت خدا کی ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے شروع سے عدالت خدا کی ہی ہے، لیکن خدا نے ہر دور میں عدالت کے لیے آدمیوں کو مقرر کیا، آدمیوں کو ہی اختیار دیا۔ خدا عدالت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خود تخت پر بیٹھ کر عدالت کر رہا ہے۔ شروع سے کتاب مقدس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بھی عدالت بنی اسرائیل قوم کے اندر عدالت، سلیمان کی عدالت، قضات کی عدالت، جہاں جہاں بھی عدالت ہمیں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ سنہیڈرن عدالت، اس عدالت کو خدا کی عدالت ہی کہا گیا ہے۔ میں استثناء کی کتاب میں سے دوسرا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی عدالت کس طرح سے ہے؟ کس طرح سے خدا ہی عدالت کرے گا؟ روز قیامت خداوند یسوع مسیح کی معرفت جب عدالت ہوگی، وہ عدالت بھی خدا کی عدالت ہوگی۔ کس طرح سے ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کلام مقدس سے پیار کریں اور سیکھنے کی روح سے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں۔ استثناء کی کتاب پہلا باب اور آیت نمبر 17 میں یوں لکھا ہے، تمہارے فیصلے میں کسی کی بھی رو رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا۔ یہ اس عدالت کی بات ہے جو جناب موسیٰ کی سرپرستی میں 70 بزرگوں کی عدالت مقرر ہوئی تھی، جو سنہیڈرن عدالت کی بنیاد ہے۔ اس عدالت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس عدالت کے تمام قضات کو یہ ہدایت فرمائی گئی، کسی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، انصاف کرنا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے۔ یہی لکھا ہوا ہے نیچے، کسی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا۔ جناب موسیٰ نے بزرگان کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ جو عدالت تم کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہو، یہ عدالت تمہاری نہیں ہے، یہ عدالت کسی انسان کی نہیں ہے۔ اس عدالت میں رو رعایت نہیں کرنی، چھوٹے بڑے امیر غریب کا امتیاز نہیں کرنا، انصاف کرنا، کسی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے۔ تو خدا کی عدالت شروع سے ہمیں نظر آتی ہے، جس طرح سے میں ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس طرح سے پہلی تواریخ 29ویں باب کی آیت نمبر 23 میں ایک مثال پیش کروں گا۔ تب سلیمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا، اور سارا اسرائیل اس کا مطیع ہوا۔ اب بزرگ سلیمان عدالت کرنے کے لیے جس تخت پر بیٹھا ہے، بائبل مقدس اسے خدا کا تخت کہتی ہے، کیونکہ وہ خدا نے عطا فرمایا، وہ خدا نے دیا، بزرگ سلیمان کو وہ تخت خدا نے دیا، اس لیے وہ تخت خدا کا ہے۔ اور جب بزرگ سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر
عدل و انصاف کرتے تھے تو وہ عدالت بھی خدا کی ہی عدالت مانی جاتی تھی۔ ان معنوں میں خدا شروع سے عدالت کرتا آیا ہے اور ان فیوچر بھی خدا ہی عدالت کرے گا۔ ہاں، آدمی تبدیل ہوتے رہیں گے، جج تبدیل ہوتے رہیں گے، قضات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ قاضیوں کی جتنی بھی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، قاضیوں کی عدالت بھی خدا کی عدالت مانی جاتی تھی۔ اب نئے عہد نامے میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح عدالت کرے گا، تو یسوع مسیح نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، اس لیے کیونکہ خدا ہی عدالت کرے گا اس لیے میں اگر عدالت کروں گا تو پھر میں خدا ہوں۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ روز قیامت عدالت کا اختیار، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، عدالت شروع سے خدا کی ہے۔ آدمی بدلتے رہے، جج بدلتے رہے، اور روز قیامت جو عدالت ہے اس کے لیے کون سا آدمی مقرر ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اعمال کی کتاب باب نمبر 17 آیت نمبر 30۔ اب یہ عدالت بھی خدا کی ہے۔ لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سے آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، غلط تعلیمات سے توبہ کریں، غلط روایات کو ماننے سے توبہ کریں، غلط سوچوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو خدا کے کلام کے زیر سایہ چل کر مانیں، توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے۔ جس طرح سے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جس طرح سے مرنے کا ایک دن اور اس کے بعد عدالت کا ایک دن مقرر ہے، میں اب اس عدالت کی بات کرتا ہوں۔ وہ عدالت بھی خدا کی عدالت ہے، لیکن اس میں جو جج مقرر کیا گیا ہے اس کے بارے میں اعمال کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت، تو یہ جو عدالت مقرر کی گئی ہے یہ پوری دنیا کی عدالت مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں بھی راستی ہوگی، انصاف ہوگا، کھل جائیں گی کتابیں، جس دن حساب ہوگا، سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ ہوگا۔ کیوں اس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اس کو مقرر کیا گیا ہے، اس عدالت کے لیے جو آنے والی ہے اس کا جج یسوع مسیح کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ عدالت یسوع کی ہے، وہ عدالت بھی خدا کی ہے، کیونکہ شروع سے عدالت خدا ہی کرے گا اور کرتا آیا ہے۔ شروع سے زبور کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا انصاف کرے گا، خدا ہی انصاف کرے گا، لیکن خدا ہر دفعہ جب انصاف کرتا ہے تو وہ خود آ کر نہیں کرتا، وہ قضات مقرر کرتا ہے، بزرگان کو مقرر کرتا ہے، ججز کو مقرر کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو آخری عدالت ہونے والی ہے جب نرسنگا پھونکا جائے گا، اس عدالت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس عدالت کے لیے دیکھیں کیا لکھا ہے، کون مقرر ہے؟ یسوع مسیح مقرر ہے، جیسے کہ لکھا ہے وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا اس آدمی کی معرفت۔ خدا پھر بھی خود عدالت نہیں کرے گا، درمیان میں آدمی، درمیان میں
آدمی کو رکھا گیا ہے، جس طرح سے پہلے بھی خدا کی ہی عدالت ہے، جس طرح سے بزرگ سلیمان خدا کے تخت پر ہی بیٹھتا تھا، لیکن درمیان میں معرفت کا مطلب درمیان بھی ہوتا ہے، درمیان میں آدمی ہوگا، اور وہ آدمی کون سا ہے؟ لکھا ہے وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ آمین۔ تو یہ معاملہ ہے نئے عہد نامے میں، جو یسوع مسیح عدالت کرتا ہے۔ عدالت کرنے کے سبب سے وہ خدا نہیں ہے۔ اگر عدالت کرنے کے سبب سے ہم یسوع کو خدا مانیں تو پھر ان تمام قضات کو، تمام قاضیوں کو، تمام ان لوگوں کو جو شروع سے خدا کی عدالت میں ایز اے ورکر مقرر کیے گئے، وہ سب کے سب پھر ان کو خدا ماننا پڑے گا۔ بات سمجھنے کی ہے، زد بازی نہ کریں، سیکھیں، خدا کے حضور میں توبہ کریں اور خدا کی عدالت کو سمجھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یوحنا کی انجیل 5واں باب آیت نمبر 22 میں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں باپ عدالت کرے گا، مسیح کہتے ہیں باپ عدالت کرے گا، خدا عدالت کرے گا۔ جب یسوع عدالت کرتا ہے تو وہ بھی باپ ہے۔ باپ کسی کی عدالت نہیں کرے گا، اور نہ اس نے پہلے، یہاں کسی کی عدالت سے مراد بنفس نفیس خود باری تعالی عدالت نہیں کریں گے، مقرر کریں گے۔ کسی نہ کسی کو ہر دور میں انہوں نے مقرر کیا کہ عدالت کا سارا انتظام سنبھالے۔ تو بیٹا خود فرماتا ہے کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بیٹے کے سپرد کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ مقرر کیا گیا ہے، اس آدمی کی معرفت عدالت کرے گا جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، زندہ کیا۔ خدا باپ نے یسوع مسیح کو زندہ کیا۔ سوچیں، سمجھنے کی بات ہے۔ باپ کسی کی عدالت نہیں کرے گا، لیکن عدالت خدا کی ہے، شروع سے خدا کی عدالت ہے۔ روز قیامت بھی خدا ہی کی عدالت ہوگی، لیکن اس میں جو جج مقرر کیا گیا ہے اس کا نام یسوع مسیح، یشوع مشیاخ اس کا نام ہے۔ اسے مقرر کیا اس آدمی کی معرفت۔ عدالت اس وقت بھی آدمی ہی کرے گا جس کو ہم بیٹا بھی کہتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اسے اختیار دیا گیا، اس کی سپرد کی گئی، جس طرح سے سنہیڈرن کے سپرد عدالت کا کام کیا۔ عدالت کا بہت بڑا کام ہے، تو یسوع مسیح بطور ورکر، بطور جج خدا کی عدالت میں کام کریں گے۔ یہاں لکھا ہے سارا کام بیٹے کے سپرد کیا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے یوحنا کی انجیل 5واں باب آیت نمبر 27 کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ کیوں اختیار بخشا ہے؟ اس لیے کہ بھائی وہ آدم زاد ہے، وہ آدمی ہے، اور خدا نے شروع سے عدالت کا سارا کام آدمیوں کے سپرد کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمیوں کی عدالت ہے، عدالت خدا کی ہے، عدالت خدا ہی کرے گا۔ جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سلیمان خدا کے تخت پر بیٹھا، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی تواریخ میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے۔ ہاں 29ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کتاب سلیمان خدا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تو کیا سلیمان خدا تھا کیونکہ وہ خدا کے تخت پر بیٹھ گیا؟ نہیں، خدا نے مقرر کیا اسے، خدا نے اختیار بخشا اسے۔
मुकर्रर किया उसे, बरकत बख्शी उसे कि अदालत कर सके। इसी तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह को आखिरी अदालत के लिए, रोज़ क़यामत के लिए मुकर्रर किया गया है। नए अहदनामे की ये तालीम है, खुद यीशु की ये तालीम है कि उसे इख्तियार बख्शा गया है। इख्तियार क्यों बख्शा गया है? क्योंकि वो आदमी है, वो आदमजाद है, इसलिए वो अदालत करेगा। उसे इख्तियार बख्शा गया है। अदालत का सारा इख्तियार यीशु का अपना नहीं है, बख्शा गया है, खुदा बाप की तरफ से बख्शा गया है। एक हवाला मैं और आपके सामने पढ़ देता हूं। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील में से 5वां बाब आयत नंबर 30 में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं। कोई बोलने वाला है और यीशु सुनने वाला है, और जो बोलने वाला है उसकी अदालत है। बोलने वाला हशेम है, अदोनाई है, खुदा है, बाप है, अदालत उसकी है, वो बोलता है। और सुनने वाला बेटा होगा। अपने आप से बेटा कुछ नहीं कर सकता, बेटा खुद फरमाता है। लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। कोई है जिसकी मर्जी, जिसके इशारों पर बेटा आमीन करता है, जिसकी तालीम पर बेटा आमीन करता है, जैसा उससे सुनता है वैसा ही बेटा अदालत करेगा। तो हासिल कलाम ये है भाई कि नए अहदनामे में यीशु अदालत करेगा। यीशु इसलिए अदालत करेगा कि यीशु इस मुकर्रर हुआ है अदालत के लिए। जिस तरह से 70 बुजुर्ग मुकर्रर हुए थे, जिस तरह से काजी मुकर्रर हुए थे, 70 बुजुर्ग मुकर्रर हुए, लेकिन अदालत तो खुदा की थी। सुलेमान अदालत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन अदालत तो खुदा की थी। काजी मुकर्रर हुए तो अदालत तो खुदा की थी। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह अदालत के लिए मुकर्रर हुए हैं, वो अदालत भी खुदा की अदालत है। खुदावंद हम सबको समझने की, तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।